یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے۔ انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک اننون نمبر سے میری وائف کو وہ ویڈیو بھیجی، وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا۔ 9 بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا، میری بیوی اسلام آباد میں، اس نے مجھے کال کیا، اس کی چیخو پکار ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاید میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور میں یہاں لاہور میں ہوں۔ میں بار بار زور زور سے کہتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو۔ سے آواز نہیں نکلتی تھی، چیخو پکار کے رہا۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ تنگ ہوا، یہ سلسلہ کوئی 4-5 منٹ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے اس کو کال کیا، میں نے کہا بیٹا تمہاری 2 جوان بیٹیاں ہیں، نہ مجھ سے اور نہ تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نہلایا اور بڑا کیا ہے۔ میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے، میرا جگر نکل رہا ہے اس لیے کہ مجھے 3 سٹنٹ لگے ہوئے ہیں، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے کہا ذرا تھوڑا ٹھہرو، وہ گئی ماں کو منایا، تو ماں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے، کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں، میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں، اور اس ویڈیو میں تم ہو، آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں، ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم لے گئے، اس وقت میری ویڈیو بنائی، اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا، جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے، یہ اس کی ویڈیو ہے، صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو، بہت بڑی قوم ہے تمہاری، تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو۔ تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا
اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے اس لیے تم یہاں پہ رہو گے. میری بیوی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلی چکی ہے وہی میری آخرت سرمایہ تھا. میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا, ٹروما اور سکار لے کے میرے اس ملک سے, میرے ملک کے باسیوں سنو, آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگوں اوروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے, اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا. میرے ملک کے لوگوں, جس شخص نے حرام نہیں کھایا, ملینوں $ملین میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں, مسکینوں, بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا. وکالت میں اعلیٰ کی, پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے. کردار پہ خدا گواہ ہے, صبح تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے ہیں سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں, 3:30 بجے اٹھتے ہیں. ساری زندگی میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں, یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے, یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس, اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے, وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے, اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے, تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال. سنجرانی صاحب, میں پاکستانی اور پٹھان ہوں, آپ بلوچ ہو. میں آپ کے گھر میں آیا, آپ نے میرا انتظام کیا. میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا, اٹھنا, جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے. میں پورے میڈیا کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے. کیا کوئی میری بہن, میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں, اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں. انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک اننون نمبر سے میری وائف کو ویڈیو بھیجی. سب ٹھیکے ان کے, لوگوں کو لڑاتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں. اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بی بی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی, میری بہو اور میری 3 پوتیاں حفاظت سے یہاں سے نکل چکی ہیں. کس ملک سے؟ یہ افریقہ نہیں ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق بنا. باجوہ صاحب, میرے خاندان کے کتنے لوگ سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس ملک کی خدمت کی, اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے.
جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کبھی ملاقات ہوئی آپ نے ہمیشہ سواتی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے. میں نام نہیں لیتا اس میڈیا کے اوپر، لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ کا ایک بہت بڑا قریبی، اور میں نے تو صرف چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب ایاز نام کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، فہیم اور فیصل کی باتوں کو نہ سنیں. اس لیے خدا جانے کہ ان کالی بہنوں کا ایجنڈا کیا ہے. میرا ایجنڈا تو میرے ملک کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک اس کی عزت کرنا ہے. امریکہ کے اندر جو ہے جب ہمارے سارے وہاں پہ آپ لوگ ٹریننگ پہ افسر جایا کرتے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ساری دنیا جانتی ہے. اور پیس فورس کے اندر آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. میرا سپاہی، میرے ملک کا محافظ ہر روز سرحدوں پہ گرتا ہے، اور اس کے لیے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. میری تو ٹویٹ دیکھو، جب کوئی شہید ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں. اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ 16 ارب روپیہ میرے اس غریب ملک کا وہ معاف کیا گیا، اس میں نے آپ کو ٹویٹ کی. وہ میرا تو قانونی اور آئینی حق ہے. اور کیا اس کا بدلہ یہ کافی نہیں تھا کہ جب ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے، اس کی کوئی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی فائل نہیں ہے، دنیا جانتی ہے مجھے، تو پھر اس ماں سے، اس نانی اور دادی سے بدلہ لیا جائے. جن لوگوں نے یہ کیا، اس زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ میں پوچھتا ہوں دانشوروں، وکلا اور ججز، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اور کہاں پر؟ سپریم کورٹ کے جوڈیشل لاجز کوئٹہ کے اندر 20 اگست کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں، کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار آپ کے لیے اور میرے لیے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیوی اور خامند، اس کی تم ویڈیو بنا رہے ہو. قوم کا نوجوان کیا ان معصوم آرمی کے ان سپاہیوں سے لے کر جرنیل تک نفرت نہیں کریں گے کہ اسی وردی کے اندر یہ کالے بھیڑیے اس ملک کی اخلاقیات کو اتنا گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے یہ معصوموں کا قتل ملک سے اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں. کس طرح میری بیوی گئی ہوگی جس کے ساتھ 16 سال کی عمر میں نے شادی کی، اپنی پسند کی شادی کی، جس نے میرے پوتوں کو، نواسوں کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور 1 مہینے میں 10 دن وہ روزے رکھتی ہے. اس کی عزت کو ملک کے ججز اتنا آسان ہے، اتنا سستا سودا کیا ان ظالموں نے. اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے، وہ مجھے قتل کریں گے. میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا، اور مجھے اگر قتل کریں گے میں اپنے موت کی دوا نہیں کر سکتا. میں خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے. اس لیے اسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا. اور میرے ملک کے لوگوں اٹھو، اگر اسی طریقے سے ہم نے بزدلی کا ثبوت دیا، اسی طریقے سے
ہماری ویڈیو بنتی رہی اور اب ضمیر کے سودے کرتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے، تو خدا کی قسم نہ صحافت اس ملک کو بچا سکے گی، نہ پاکستان کی بہادر افواج، نہ ہی پاکستان کی عوام۔ پاکستان پائندہ باد۔